بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حرمین اور اس کے متعلقات سے محبت، ہمارے اکابر اور اسلاف کو جس طرح اللہ کی ذات سے بڑا تعلق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ بہت زیادہ حریص تھے۔ بالکل اسی طرح حرمین شریفین اور وہاں کی چیزوں سے بھی ان کو بڑی محبت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اسی طرح اللہ اس کے رسول کے شہر سے بھی انہیں بہت زیادہ محبت اور لگاؤ تھا۔ اور یہ ہوتا ہے آدمی کو، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کبھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے محبت کے کہ وہاں کی چیزیں، وہاں کے در و دیوار اور وہاں کی ساری چیزوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مجازی محبت والے ہوتے ہیں، جو دنیاوی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو عشق حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنے حرام پن میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ صرف اپنے محبوب سے محبت نہیں کرتے، بلکہ محبوب کی گلی سے اگر ہوتا ہوا کوئی کتا بھی گزر جائے تو اس کے بھی پیر چاٹتے ہیں۔ کیوں؟ کتے کے پیر کیوں چاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میرے محبوب کی گلی سے ہو کر آیا ہے، یہ میرے محبوب کی گلی سے گزر کر آیا ہے، تو گویا میرے محبوب یا میری محبوبہ کے پیروں نیچے جو مٹی روندی گئی ہے اس مٹی پر اس کے پیر پڑے ہیں، لہٰذا اس کے پیر چوم رہا ہے بیوقوف۔ تو یہ ہے مجازی محبت، ایک حرام محبت جب اس حد تک پہنچ سکتی ہے تو حلال محبت کہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے بزرگان دین یا اسلاف، ان کو اللہ اس کے رسول سے اور ان مقدس مقامات سے ایسی ہی محبت تھی کہ یہ وہاں کے در و دیوار کو چومتے تھے، اور وہاں کی چیزوں سے، جن چیزوں کو وہاں کی ہوا لگ جاتی تھی، وہاں سے نسبت تعلق ہو جاتا تھا، ان چیزوں سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انسان کو جس کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے تمام متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ساری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے، اس کے در سے، اس کے گاؤں سے، اس کی چیزوں سے، ہر اعتبار سے وہ پورے طریقے سے اس کی محبت میں گویا ڈوب جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے دل میں حق تعالی شانہ و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حد سے زیادہ راسخ تھی، اس لیے حرمین شریفین کے خس و خاشاک تک کو آپ محبوب سمجھتے اور سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ وہاں کے گھاس پھوس بھی اگر ان کو نظر آ جاتے تھے تو ان کو بھی بڑی محبت سے دیکھتے۔ مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں پسوا کر رکھتے اور ان کو کبھی کبھی پھانکا کرتے۔ ایک مرتبہ فرمایا، لوگ زمزم کے ٹینوں اور گٹھلیوں کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں خیال کرتے کہ ان چیزوں کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے۔ یہ دیکھیے، ایک مرتبہ کھجور کی گٹھلی پسی ہوئی حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کو دی اور فرمایا کہ اس کو پھانک لو، اور ایک دفعہ مدینہ منورہ کی مٹی عطا فرمائی کہ اس کو کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مٹی کھانا تو حرام ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں وہ مٹی اور ہوگی، یہ مٹی عام مٹی نہیں ہے جس کا کھانا حرام ہے، یہ تو آب حیات ہے، آب شفا ہے، یہ تو ایسی جگہ کی مٹی ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ سے آپ کے لیے کوئی تبرک یا تحفہ لاتا تو آپ اس کو اس قدر خوشی سے قبول کرتے کہ ہدیہ دینے والے کا جی خوش ہو جاتا، وہ بھی خوش ہو کے جاتے، یار واقعی میں اچھی چیز لایا کہ حضرت تو خوش ہو گئے، اور آپ فوراً ہی تمام حاضرین میں اس کو تقسیم فرما دیتے، اور اگر کوئی شخص کوئی چیز مانگ لیتا تو فوراً ہی عطا فرما دیتے اور خوش ہوتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے تسبیح مانگی، آپ کے پاس بیش قیمت خوبصورت تسبیح تھی، ان کے حوالے کی، اور فرمایا پڑھتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی رکھی ہوئی سجے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جی چاہتا تھا کہ ہر شخص حرمین شریفین اور وہاں سے آئی ہوئی چیزوں سے اسی طرح محبت اور پیار رکھے جس طرح خود ان کو تھا۔ ایک مرتبہ مولانا اسماعیل صاحب کو موم بتی کا ذرا سا ٹکڑا عنایت فرما کر کہا کہ اس کو نگل جاؤ، موم بتی وہیں کی تھی، اور ایک بار غلاف کعبہ کے ریشم کا ایک تار ایثار کیا اور کہا کہ اس کو کھا لو۔ یہ چیزیں سننے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس میدان کے نہیں ہیں اور جن کو عشق و محبت کی ہوا نہیں لگی، ان کو تو یہ عجیب سے لگیں گے، لیکن جن لوگوں کو ان چیزوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اس لیے
ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حرمین شریفین سے جو چیز آئے چاہے وہ وہاں کی بنی ہوئی نہ ہو، لیکن چونکہ اس کو مدینہ کی مکے کی ہوا لگ گئی ہے اور یہ اس بازار سے ہو کر آئی ہے، یہ اس فضا سے ہو کے آئی ہے کہ جس فضا سے، جس دیار سے ہمیں محبت ہے تو اس چیز سے ہی محبت ہونی چاہیے۔ خاص طور پر کھجور کی گٹھلیاں جو خالص حرمین شریفین کی پیداوار ہوں، اور ان کھجوروں کو کھانے کے بعد ان کی گٹھلیاں حفاظت سے رکھنی چاہیے یا ادب سے کسی جگہ رکھ دینی چاہیے۔ پرانے اکابر کا طریقہ گزرا ہے کہ اس کو پسوا کر سرما لگاتے تھے، کھانے پر چھڑک کر مسالے کی طرح کھاتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو سکھانے کے بعد ان پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی تسبیح بنا لیتے تھے، ذکر و اذکار انہی پر پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ کھجور کی گٹھلی چونکہ زمین کے اندر ہوتی ہے، مٹی کے اندر ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے وہ، اور وہاں کی مٹی تو وہ مٹی ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی بڑی نسبتیں وابستہ ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا لمبا سجدہ، علی ابن الفضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ مسجد حرام میں کعبہ شریف کے سامنے سجدہ ریز تھے، میں نے 7 طواف کیے مگر سفیان ثوری نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اتنی دیر تک لمبا سجدہ کیا۔ یہ وہی عاشقی ہے، یہ وہی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس کا مطالبہ ہر ایمان والے سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں ہے کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت۔ اور چونکہ اللہ سے محبت ہے، اور سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو گویا بندہ اللہ کے پیروں میں ہوتا ہے، تو اس موقع کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، تو وہ کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے چونکہ ان حضرات کو یہ روحانیت اور یہ عرفانیت اور ان چیزوں کا مزہ معلوم تھا، حلاوت معلوم ہوتی تھی، اس لیے یہ لوگ اس طرح کے انداز اپناتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا میٹھاس، ایمان کا ذائقہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ، اس کے رسول کی ذات اگر بن جائے تو پھر گویا اس آدمی کو ایمان کا مزہ آ جاتا ہے، مٹھاس، حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، ایسے کسی سے بغض کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ نمبر 3، کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ جہنم کی آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ایمان کی توفیق سے مالا مال کر دیا ہے، اب ایمان اور ہدایت اس کے دل و دماغ میں، اس کے رگ و ریشے میں اس طرح پیوست ہو گیا ہے کہ اگر اس کو کہا بھی جائے یا اس کو مجبور بھی کیا جائے کہ تم کفر کی طرف آ جاؤ، تم مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، ایمان سے پھر جاؤ، تو وہ اس کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ جہنم کی آگ میں ڈلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنی جان دے دے لیکن کفر کی طرف متوجہ نہ ہو، ایمان سے ہاتھ نہ دھوئے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی مشکلات میں کیوں نہ ہوں، لیکن ایمان اس کو ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ آدمی کے ایمان کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حلاوت ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔